شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میری طرف سے میں ویلکم کرتی ہوں اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی آمنہ نے سعودی عربیہ سے شیئر کی ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میری شادی 2010 میں ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ میں انگلینڈ میں رہی اور پھر میں سعودیہ میں شفٹ ہو گئی۔ انگلینڈ میں بھی جو میرا گھر تھا وہ کافی ہانٹڈ تھا۔ پہلے تو جو مجھے گھر ملا تھا وہ گھر ہی گریو یارڈ تھا۔ ادھر گھر تعمیر کیا گیا تھا۔ ادھر بھی میرے ساتھ بہت برے واقعات پیش آئے، میں بہت زیادہ ڈری۔ لیکن اس کے بعد مجھے پاکستان آنا پڑا اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گئی۔ سعودیہ میں جب میں شفٹ ہوئی تو میرے ہسبینڈ کی جاب کی جو نوعیت تھی وہ 2 دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ پہلے تو وہ جدہ میں ہی جاب کرتے تھے لیکن اس کے بعد الریاض میں وہ شفٹ ہو گئے۔ اب میں جدھر رہتی تھی وہ جگہ کافی ویران تھی کیونکہ ابھی اتنی زیادہ ہسبینڈ کی پے نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کہیں شہر کی طرف گھر لے سکتی۔ میں نے گھر لے لیا اور میری یہاں ایک بیٹی تھی۔ اب ہم ماں بیٹی ہیں، گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ میرے ہسبینڈ 2 اب 3 دن 4 دن گھر نہیں آتے تھے۔ میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا۔ درخت کے اوپر آدھا درخت سوکھا ہوا تھا اور آدھا درخت خالی تھا، آدھا درخت ہرا بھرا تھا۔ اکثر شام کے ٹائم میں اپنے روم کی ونڈو کھولتی تو اس درخت کو گھنٹوں دیکھتی رہتی، پرانے وقت یاد کرتی اور ٹائم سپینڈ ہو جاتا، چائے پیتی۔ بیٹی ابھی کافی چھوٹی تھی۔ ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا اور میں نے ویسے ہی ونڈو کھولی۔ باہر بہت زیادہ گرد و غبار تھا اور میں نے دیکھا کہ باہر کی کیا حالت ہے، گرمیوں کے موسم تھے۔ میں نے جیسے باہر سے دیکھا تو مجھے اس درخت کے نیچے 3 عورتیں کھڑی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ عورتیں نہ تو بہت جوان تھیں نہ ہی بہت بوڑھی تھیں اور تینوں اتنی شدید گرمی میں اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور وہ تینوں آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ونڈو بند کر دی اور ان کے متعلق کچھ نہ سوچا۔ اب نیکسٹ ڈے شام کے ٹائم میں نے ونڈو کھولی تو مجھے وہ تینوں عورتیں دوبارہ اسی درخت کے نیچے نظر آئیں اور اسی اینگل میں بیٹھی وہ باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے یہ لگا کہ مجھے انہیں کچھ دینا چاہیے کھانے کے لیے، شاید یہ بھوکی ہوں کیونکہ ادھر ادھر بہت کم عمارتیں ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ لے کر جانا چاہیے۔ اب میں نے یہ چیز سوچی کہ میں ان کی طرف جاتی ہوں اور ان کے لیے کچھ لے کر جاتی ہوں۔ جیسے اپنی بلڈنگ سے باہر نکلی تو میری قسمت اچھی تھی، جو چوکیدار تھا بلڈنگ کا اس نے مجھے کہا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں جو ادھر چوکیدار ہوتے ہیں ان کو حارس کہا جاتا ہے سعودی عربیہ کی ورلڈنگ میں اور ہم لوگ چوکیدار کہتے ہیں ان کو۔ میں نے کہا کہ میں ان عورتوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے کل بھی ان کو دیکھا تھا اور آج بھی ان کو دیکھا ہے، شاید ان کو بھوک لگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اندر چلی جاؤ بیٹی، ایسی غلطی نہیں کرنی اور بار بار ان کو ونڈو میں سے بھی نہیں دیکھنا۔ میں نے ان سے کہا مجھے اس کے متعلق کچھ بتائیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو کہہ رہا ہوں چلی جاؤ، تم اپنی بیٹی کے ساتھ ادھر اکیلی رہتی ہو، تمہارا خاوند گھر پہ کم ہوتا ہے، اب دوبارہ ونڈو کھول کر ان کی طرف مت دیکھنا۔ مجھے ان کی بات سن کر اس ٹائم سے عجیب اب محسوس ہونے لگا اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں ان کے متعلق پتہ کر سکوں آخر وہ کون ہے۔ میرے ہسبینڈ آئے، میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے تمہیں منع کیا ہے تو تم ادھر مت جاؤ، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوگا، شاید وہ تمہیں کوئی نقصان دے دیں، شاید وہ کوئی کڈنیپر ہوں۔ لیکن وہ آمنہ کہتی ہیں کہ ان کا ایک مخصوص ٹائم تھا، مغرب کا ٹائم اور اس کے بعد دوپہر کا ٹائم، ان کا ایک مخصوص ٹائم تھا جس پہ وہ نظر آیا کرتی تھی۔ ہم نے کہا کہ دونوں میاں بیوی نے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں انہوں نے کہا میں حارث سے پوچھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہ تمہیں کیوں نظر آنے لگی ہیں؟ حارث نے یہ بتایا کہ وہ 3 عورتیں نہیں ہیں، وہ تینوں چڑیلے ہیں۔ آج سے 250 سال پہلے ادھر 3 لڑکیوں کو مار کر اسی درخت کے نیچے دفنا دیا گیا تھا۔ 250 سال یا 150 سال، آئی تھنک اتنا ہی انہوں نے بتایا، مجھے شاید اب یاد نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران مختلف لوگوں سے ان کے متعلق بہت سی باتیں سنی ہیں۔
کچھ لوگوں کے متعلق کچھ لوگوں کے بیان یہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر اس درخت کے اوپر 3 چڑیلوں کا بسیرا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتی ہیں اور ان کا راستہ بدلوا دیتی ہیں، اور جو ان کے قریب بھی جائے اور ان کو یہ نقصان دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہاں پر لڑکیوں کو مار دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں پر چڑیل نظر آئے وہاں پر یہ چیز اکثر سننے میں آئی ہے کہ کچھ لڑکیوں کو مار دیا گیا تھا، ایک لڑکی کو مار دیا گیا تھا، اس کو ادھر دفنا دیا گیا تھا، تو ادھر سے یہ چڑیلیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو میرے خامد بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ اب ہمیں ادھر نہیں رہنا، تم اکثر گھر پہ اکیلی ہوتی ہو، میری چھوٹی سی بیٹی ہے، تو یہ مخلوق تو تمہیں اب نظر آنے لگی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ سعودی عربیہ میں ان چیزوں کی تعداد تو ہے ہی ہے زیادہ، لیکن یہ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ اس دن میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے خامد گھر پہ تھے، ہم لوگ رات کے ٹائم سو رہے تھے تو اچانک سے ہمیں ہنسنے کی اور باتوں کی، عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اس قدر اب تیز ہونے لگی کہ ڈسٹرب کرنے لگی۔ میرے خامد نے کہا کہ یہ کون ہے، ساتھ والے فلیٹ سے پوچھو کون اس طرح اتنی اونچی آواز میں رات کے ٹائم بول رہا ہے، سب سو رہے ہیں۔ ہم نے ساتھ والے فلیٹ کا دروازہ نوک کیا تو ادھر وہ ایک لڑکا باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میری امی میرے ساتھ رہتی ہیں اور وہ سو رہی ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلا روم سے تو اس کو بھی یہ آوازیں آنے لگیں۔ اب یہ آوازیں شدت پکڑنے لگیں۔ ہم نیچے بلڈنگ میں گئے تو ہم نے حارث سے بات کی اور کہا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں آپ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتا چکا ہوں، اس علاقے میں ان 3 چڑیلوں کا بسیرا ہے جو کہ ساری رات لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اب یہاں کے کچھ لوگ تو عادی ہو چکے ہیں اور جو بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حارث کی وہ بات میرے خاوند کے دل پہ ایسے لگی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ادھر بالکل نہیں رکیں گے، اور ہم نے وہ بلڈنگ چھوڑ دی اور پھر شہر والی سائڈ پہ گھر لے لیا کیونکہ ادھر بہت زیادہ ویرانیت تھی۔ ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو راستہ بھی بھٹکا دیتی تھی۔ ادھر سے ایک روڈ نکلتا تھا جو کہ روڈ وادی جن کی طرف سیدھا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وادی جن میں بھی بہت زیادہ اسیب ہے۔ میں نے اور میرے خاوند نے بھی دیکھا ادھر ہانٹڈ جگہیں ہیں، ادھر گاڑی لے کر جاؤ تو نارمل نہیں ہوتی۔ ہم نے وزٹ کیا تھا جب ہم نئے نئے آئے تھے سعودیہ میں، وہاں کی کوئی بھی جگہ نارمل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے وہاں جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آزاد کر دیا تھا کہ آپ لوگ ادھر چلے جائیں، تو پھر ہم انسانوں کی غلطی ہے جو ان کو جا کر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی آمنہ کی جو کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ آمنہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر عورت کو مار دیا گیا تھا تو یہ اسی کی چڑیل ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ایک دفعہ مر جاتا ہے اس کی روح اور وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آ سکتے، سوائے جمعرات اور جمعے کے دن وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ آتے ہیں بس، جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اور جو چڑیلیں ہوتی ہیں، ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی مرڈر ہوا ہو اور پھر وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے، پرسرار ہو جاتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں ان جگہوں پہ جانے سے، تو ایسی جگہ خالی رہنے کی وجہ سے وہاں پر جنات اپنا قبضہ ضرور کر لیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ مر گیا تو اس کی چڑیل ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم پختہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن پاک پہ، تو وہ جگہ پرسرار ہونے کی وجہ سے وہاں پر جنات آ جاتے ہیں۔ اگر ہم آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں کل کی حصار کر لیں اپنے اوپر تو اللہ، اور باوضو رہیں تو اللہ پاک ایسی مخلوقات سے بھی ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ یہ مخلوقات پاکیزہ لوگوں کے قریب بہت کم جاتی ہیں، ان کو نقصان بہت کم دیتی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے یہ ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی پختگی نصیب کریں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے طیبہ نے۔ طیبہ جو کہ قصور میں رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کروں گی۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے گھر کی سٹوری شیئر کی تھی، ان کے سسرال گھر کی، جہاں پر حد سے زیادہ جنات پائے جاتے ہیں۔ ان کی ساس نے جو گھر چھوڑ دیا تھا، اسی گھر کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک اور فیملی ادھر آ کر شفٹ ہوئی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ادھر بہت بھاری قسم کے جنات ہیں جو کہ انسان کو رہنے نہیں دیتے، پتھراؤ کرتے ہیں صحن کے اندر، رات کو سوئے ہوں
تو باقاعدہ ایک لمبے قد کی عورت صحن کے اندر کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے. اس گھر میں وہ واضح ہیں، وہ گھر بھی بہت بوسیدہ اور خوفناک قسم کا ہے. ان کی بوسیدگی کو اس گھر کی بوسیدگی کو دیکھ کر ہی اب ڈر لگنے لگتا ہے. وہ گھر بھی تقریباً 80-90 سال پرانا ہوگا. ادھر کے نئے کرایہ داروں کے مطابق وہاں کی جو گھر میں جو جگہ ہے ساری، ادھر وہ کہتے ہیں کہ جنات کے بچے ایک کمرے میں کھیلا کرتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں. بچے ان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں، یہ تو ہمارے گھر کے بچے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں. بچے چیخیں مارنے لگتے ہیں. میری بیٹی وہ کہتی ہیں جو ادھر عورت رہتی ہے جس کا میرے گھر آنا جانا تھا، ان کی بیٹی کہتی ہے کہ وہاں پر ایک براؤن شیری نامی جن کا بسیرا ہے. بچوں نے اس کا نام براؤن شیری رکھا ہوا ہے. وہ بالکل بھورے رنگ کا ہے اور وہ اندھیرے کمرے میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور چیخیں مارتے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور انہوں نے اس گھر کو چھوڑ بھی دیا. وہ گھر تقریباً 15 سے 20 دن رینٹ آؤٹ رہتا ہے اور پھر خالی ہو جاتا ہے. یہ کیا ماجرا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. وہ جنات اسیب اس قدر اس گھر پہ حاوی ہیں جس کے وجہ سے ہم بھی وہ گھر چھوڑ گئے تھے. اور میں بہت سے پراپرٹی ڈیلرز کو میرے ہسبینڈ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ لوگ اس گھر کو رینٹ آؤٹ مت کریں. لیکن جس مالک مکان نے وہ گھر خریدا تھا کہتی ہیں کہ اس کو بھی پتہ تھا اس گھر کے متعلق، لیکن اس کے باوجود اس کی رضامندی پر ہم نے اس کو وہ گھر دیا تھا کیونکہ وہ ایک اس قسم کا انسان تھا جو کہ جنات پہ یقین نہیں رکھتا تھا. اب اس کی جو پراپرٹی ہے وہ 0 کے ریٹ پہ ہے. وہاں پر نہ تو کوئی گھر میں آتا ہے نہ ہی اب اس کو کوئی خریدتا ہے. پورے علاقے اور آدھے سے زیادہ قصور میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ گھر اسیب زدہ ہے اور وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتی ہیں اب میں جس گھر میں رہتی ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. میرے گھر کی اس چھت پر بھی جنات ہیں، لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہیں، وہ نقصان نہیں دیتے، وہ صرف اپنا واضح کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے ان جناتوں کے لیے جو میرے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے روٹی کا خاص اہتمام کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کی چھت کے اوپر ایک بزرگ شخص رہتا ہے جس کی موجودگی کو میں کئی بار محسوس کر سکی ہوں، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں. میری یہ روٹین ہے کہ میں جب بھی اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں تو میں ایک پراٹھا ان کے لیے بھی بناتی ہوں، ساتھ کبھی انڈا کبھی سالن بنا کر چھت پہ جا کر رکھ دیتی ہوں اور صاف برتن میں رکھتی ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں دوپہر کے ٹائم ان برتن کو اٹھاتی ہوں تو وہ خالی ہوتے ہیں. پھر وہ بزرگ میری خواب میں آئے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ بیٹی مجھے رات کے ٹائم کا بھی کھانا دیا کرو. میں نے یہ اپنی روٹین بنا لی، میں ان کے رات کے ٹائم کا بھی کھانا رکھ کر آتی تھی. یہ بات میں نے کسی سے شیئر نہیں کی اور دیکھتے دیکھتے اللہ کے اس بزرگ کی خدمت سے اللہ نے مجھے اتنی کامیابی دی کہ میں نے اس گھر کو خرید لیا جو میں نے فرضی طور پر رینٹ پہ لیا تھا. میرے خاوند کی جاب بہت اچھی ہوگی. اب ہم لوگ چھت کی خاص صفائی رکھتے ہیں کیونکہ ہم ان کی موجودگی کو جان چکے ہیں. ہم ان کو نقصان نہیں دیتے بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں. کبھی میرے ہسبینڈ ان کے لیے مٹھائی لے کر آتے ہیں اور ہم کچھ مٹھائی کا حصہ ان کے لیے رکھتے ہیں جو کہ پلیٹس خالی ہوتی ہیں. میری ایک جاننے والی عورت کہتی ہے کہ تم غور سے دیکھو تو شاید بلی وہ کھانا آ کر کھا جاتی ہو. میں نے وہ کھانا رکھنے کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کھانا بلی کھاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ادھر ایک کیمرہ سیٹ کروں گا اور تم اس کو دیکھ لینا. وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ کیمرے کی وہ فوٹیج بھی شیئر کروں گی ویڈیو کی. اس میں کیا دیکھا کہ جب میں کھانا رکھ کے نیچے چلی گئی ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کھانے کے نزدیک کوئی مجھے آتا ہوا نظر نہیں دکھائی دیا، لیکن وہ کھانا اس پلیٹ میں سے غائب تھا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیمرے کی آنکھ میں بند نہیں کی جاتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کیمرے کی آنکھ میں نظر آتی ہیں تو میں ان ساری ویڈیوز ان ساری فوٹیجز کو جھوٹ قرار دوں گی، کیونکہ یہ مخلوق نہیں نظر آتی ویڈیو میں، کیمرے میں، شیشے میں. کیمرے کی آنکھ ان کو بند نہیں کر سکتی. یہ ایک پانی کی طرح سایہ ہوتا ہے جس کو آپ بند نہیں کر سکتے. پانی کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اگر اس کو ہم ہوا میں اچھالیں گے تو ہم اس کی تصویر کو کیسے نقش بند کر سکتے ہیں؟ ہم ہوا کو کیسے تصویر میں قید کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ہوا ہے، پانی ہے، ہم اس کو نہیں کیپچر کر سکتے. تو میرے گھر میں وہ رہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہ رہی ہوں. چھت کے اوپر ان کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، میں ان کی آوازوں کو محسوس کرتی ہوں.
سنتی ہوں، تہجد کے ٹائم پر بھی مجھے آوازیں آتی ہیں، فجر کے ٹائم پر بھی۔ اب اس طرح کہ وہ گھر ہم نے خرید لیا اور ہم نے گھر کے اوپر ایک ممٹی بنوا دی ہے، ایک کمرہ بنوا دیا ہے، وہاں پر ہم نے ایک سفید رنگ کی چادر بچھائی ہوئی ہے، تکیہ رکھا ہوا ہے، باہر میرے خاوند نے پانی کی بالٹی اور ایک وہ کہتے ہیں کہ رکھ دی ہے چیز جسے ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، صابن رکھ دی ہے۔ میرے ہسبینڈ ان کی صفائی کا، ان کے کمرے کی صفائی کا خود خاص خیال رکھتے ہیں، مجھے نزدیک نہیں جانے دیتے۔ یہ سٹوری تھی طیبہ کی جو کہ انہوں نے قصور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ طیبہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک دیں، اور آپ بھی ڈسکرپشن باکس میں مینشن ای میل پر اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب مسلمانوں کے دل میں اسی طرح اور زیادہ اللہ ڈالے، اور قیامت جیسا ہولناک دن ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ درود و سلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدگی سے پڑھا کریں، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں، جس طرح نماز اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، دنیاوی اور آخرت کی کامیابی ہیں۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میرے سبھی لسنرز اس پر ضرور غور کیا کریں اور اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزاریں۔ اور یہ کہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔